اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان۔ آج میں جو سورہ آپ کے سامنے ترجمہ اس کی تلاوت کروں گا، ترجمے کی تلاوت کروں گا، اس کا نمبر ہے 94 نمبر 94 نمبر کا سورہ ہے، سورہ الم نشرہ۔ اس کی 2 ابتدائی آیتوں کا ترجمہ پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، اور کچھ جو مجھے معلوم چلا تھا اس سورہ کے بارے میں وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ 30ویں پارے کا مشہور و معروف سورہ ہے، سورہ الم نشرہ، اور اس کا نمبر ہے 94 نمبر کا سورہ ہے الم نشرہ۔ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرہ لکا صدرک۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔ اچھا دیکھیے، ترجمے جتنے لوگوں نے بھی ترجمے کیے ہیں اس میں جیسے یہ ترجمہ میں نے پڑھا ہے، ایکوریٹ آپ کو نہیں ملے گا، مطلب اس میں ترجمے میں ویریشنس آتی ہیں۔ کبھی ایکوریٹ ترجمہ کسی بھی کلام پاک کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چاہے وہ مولانا مودودی نے کیا ہو، اسرار احمد نے کیا ہو، مولانا فرمان علی نے کیا ہو، مولانا فتح محمد جالندھری نے کیا ہو، یا جتنے جید علماء ہیں، جتنے تفسیر قرآن کرنے والے ہیں، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مگر یہاں جو ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرہ لکا صدرک، صدرک سینہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔ اور دوسری آیت ہے، وضعنا عنک وزرک، وضعنا عنک وزرک، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ 2 جو آیتیں ہیں، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ نہیں کھول دیا، اسے کشادہ نہیں کر دیا، اور وہ بوجھ جو آپ کے اوپر تھا اس بوجھ کو کیا اتار نہیں دیا؟ تو میرے والد ایک ڈاکٹر تھے، ان کی بڑی ریسرچ تھی، اور وہ جب بھی قرآن مجید کا ترجمہ میری والدہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، وہ ویسے بھی جنرل فزیشین تھے، تو وہ ہمیشہ ایک ایک آیت کو غور سے پڑھتے تھے اور ترجمہ اس کا دیکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس ترجمے کو لوگوں نے لیا ہے کہ جب غار حرا میں حضرت جبریل امی آئے، جو روایت ہے وہ پورا واقعہ میں کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ گستاخی ہے، کیونکہ سارے انبیاء جو آئے علم لے کر آئے، اور کسی کے ساتھ جبریل امین نے سینہ کھول کے غلاظت کو نعوذ باللہ نہیں نکالا اور سینہ پاک نہیں کیا، اور آپ رحمت للعالمین باعث تخلیق کائنات، اور آپ کی وجہ سے یہ پوری کائنات سجائی گئی، اور کل کا کل علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ جب آدم آب و گل میں تھے علیہ السلام تو آپ کا نور خلق ہو چکا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو کسی 1,23,999 انبیاء کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ملتے ہیں کہ جبریل امی آئے ہوں اور زور سے رسول اللہ کو جس طرح بھیجا تھا، دبایا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور ان کا آپریشن کیا تھا، اور غلاظت نعوذ باللہ دور نکال کے رکھ دی گئی تھی اور نور بھر دیا گیا تھا۔ تو بہرحال سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں، میں کوئی رائے زنی کا حق نہیں رکھتا ہوں۔ تو میرے والد کہا کرتے تھے کہ اس پہلی آیت سے لوگوں نے یہ اس کا مطلب نکالا کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، یعنی آپ کو 1,23,999 انبیاء پہ برتری دی۔ سینہ کھولنے سے مراد ہے نبوت کا بوجھ آپ کو دیا، اور آپ کا سینہ ہم نے کشادہ کر دیا اور اس کو نور سے بھر دیا، علم قرآن سے، اور اس کے بعد سے وہ بوجھ جو آپ کی پیٹھ توڑ ڈالتا تھا، اس بوجھ کو آپ کے اصحاب اور اہل بیت نے اس بوجھ کو اتار دیا، اور آپ کے ساتھ اس کار نبوت میں آپ کے شریک کار رہے، اور جو بوجھ تھا اس کو اتار دیا۔ مگر میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے، سائنس اس کلیہ کو نہیں مانتا، سائنس نہیں مانتی ان چیزوں کو
کہ جو ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے کہ اصحاب نے یا اہل بیت نے اس بوجھ کو اتار دیا ہو یا سینہ کشادہ کیا گیا ہو اور اس کو کھولا گیا ہو، نعوذ باللہ غلاظت کو نکالا ہو، نور کو بھر دیا گیا ہو، نہیں مانتی۔ سائنس اپنا ایک نظریہ پیش کرتی ہے، وہ آپ سے بیان کرنا اور آپ سے اجازت لینا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ماں کے شکم میں مرا ہوا تھا یا باہر آ کے مرا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ اور جب بچہ روتا نہیں ہے تو اس کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ روئے، تاکہ آکسیجن اس کے جسم میں جائے اور اس کے جو سکڑے ہوئے پھیپھڑے ہیں وہ M0 سے M1 کی طرف آ جائیں، یعنی پھیل جائیں۔ پھیلنے کو کشادہ کہتے ہیں۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یعنی آپ نے آکسیجن لی اور آپ کے جو سکڑے ہوئے پھیپھڑے تھے اس آکسیجن کی وجہ سے وہ سکڑے ہوئے پھیپھڑے جو تھے وہ کشادہ ہو گئے، پھیل گئے، کشادہ ہو گئے۔ یعنی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یعنی کیا ہم نے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ روئے، جب آپ دنیا میں روئے تو آپ کو آکسیجن ملی، جب آپ کو آکسیجن ملی تو آپ کا جو سینہ سکڑا ہوا تھا، لنگس، پھیپھڑا، آج کرونا وہی تو چیز چل رہی ہے، پھیپھڑے کا کیس تو چل رہا ہے کرونا، اور کیا چل رہا ہے؟ تو وہ جب آکسیجن آپ کے پھیپھڑوں میں آئی تو جو سکڑے ہوئے پھیپھڑے تھے وہ ایکسپینڈ ہو گئے۔ تو ڈاکٹر سرچ کر کے بتاتے ہیں کہ اگر سکڑے ہوئے ہی رہ گئے تو ماں کی پیٹ میں، شکم میں ہی مر کے نکلا ہے، اور باہر آ کے اگر وہ مرا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اس نے کوئی تھوڑی سی آکسیجن انہیل کی ہے تو وہ سکڑے ہوئے پھیپھڑے کو چیک کرے گا، پوسٹ مارٹم سے کر کے بتائے گا باہر آ کے مرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آکسیجن دی اس رحمان الرحیم نے، ہمارے جو سکڑے ہوئے پھیپھڑے تھے وہ کشادہ ہو گئے۔ اس کو زندگی سے تشبیہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا اور آپ کو زندگی نہیں دی؟ بے شک دی۔ اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے کہ کیا اس بوجھ کو نہیں اتار ڈالا آپ پر سے جو آپ کی پیٹھ توڑے ڈالتا تھا؟ بعض ترجمے آپ پڑھیں گے، آپ سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ، آپ کو مل جائے گا، گوگل پہ آپ کو ملے گا کہ بعض جگہ یہ ہے، اور وہ بوجھ جو آپ کی پیٹھ توڑے ڈالتا تھا اس سے آپ کو ناآشنا کر دیا۔ مطلب آشنا وہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی نیڈل چبھو رہا ہوں اسکن میں تو آپ کو درد محسوس ہوگا، مگر اگر میں نے اس کو لوکل انیستھیشیا دے دیا، یعنی بے ہوش کرنے کا لوکل، تو اگر میں پن بھی لگاؤں گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، یعنی حس کی قوت جو ہے وہ اس انجیکشن کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اس بوجھ کو جو ہے تو مگر آپ سے ناآشنا کر دیا، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے وہ بوجھ۔ تو اس کی وضاحت میرے والد مرحوم کیا کرتے تھے کہ جب چاند پہ انسان جا رہا تھا، جب چاند کو مسخر کر رہا تھا تو وہ ایک آرٹیفیشل لباس پہنتے تھے جو ایک خاص قسم کا، کیونکہ وہاں ہوا کا وزن تو ہے ہی نہیں، ہوا تو ہے ہی نہیں، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہوا کا وزن ہٹا دیا جائے آپ کے جسم پر سے تو یہ جتنی وریدیں اور وہ شریانیں ہیں، آرٹریز اور وینز ہیں، یہ پھٹ پھٹ کے باہر آ جائیں گی، ساری پھٹ کے باہر آ جائیں گی۔ تو وہاں اس لیے وہ لباس پہنایا جاتا ہے خلا میں جب کوئی جاتا ہے یا جب کوئی چاند پہ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ چاند پہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یہ دوسرا ٹاپک ہے، کبھی اس کے اوپر کلپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جب آپ چاند پہ جاتے ہیں تو وہاں تو ہوا ہے ہی نہیں، ہوا کا وزن، ایک خاص لباس آپ کو پہننا پڑتا ہے جس میں ایک ٹیمپریچر آپ کے جسم میں پروڈیوس کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، تاکہ آپ کی وینز اور آرٹریز، شریانیں اور وریدیں وہ اپنی جگہ قائم رہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ ڈوڑ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ کشش ثقل تو ہے ہی نہیں، گریویٹیشنل فورس تو ہے ہی نہیں، ہوا کا وزن بھی نہیں ہے، تو وہ باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے لباس پہنایا جاتا ہے۔ اب آ جائیے چاند پر سے زمین پر آ جائیے، یہ منو وزنی ہوا کا وزن، ہوا وزن رکھتی ہے، سب کو پتہ ہے یہ ہوا وزن رکھتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر 2 سیکنڈ کے لیے یہ تصور کر لیں کہ یہ منو وزنی ہوا جو ہمارے جسم پہ، اسکن پہ، ہمارے عضو پہ، اعضاء پہ پڑ رہے ہیں، اگر اس ہوا کے وزن کو 2 سیکنڈ کے لیے بھی ہٹا لیا جائے دنیا میں، تو جتنی آرٹریز اور وینس ہیں، جتنی شریانیں اور وریدیں ہیں، یہ پھٹ پھٹ کے باہر آ جائیں گی، پورا بدن پھٹ جائے گا۔ تو کتنا رحمان اور رحیم ہے جو ہوا کا وزن بھی ہے منو وزنی،
اور اس کے بعد سے وہ ہمیں درد بھی نہیں محسوس ہوتا ہوا کا، بوجھ بھی نہیں محسوس ہوتا ہے، یعنی ہے مگر محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی انجیکشن نہیں لگایا ہے، انستھیشیا کا انجیکشن نہیں دیا ہے، باڈی کو سن نہیں کیا ہے۔ یہ پیر بھی کام کر رہے ہیں، یہ حافظہ بھی کام کر رہا ہے، یہ آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، یہ کان بھی سن رہے ہیں، یہ ہاتھ بھی چل رہے ہیں، کوئی چیز سن نہیں ہے، مگر وزنی جو وزن پڑ رہا ہے، وزنی وزن ہوا کا، منو وزنی وزن ہوا کا، وہ ہماری باڈی پہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اگر محسوس ہو رہا ہوتا تو یہ خلقت انسانیت، یہ انسانیت 2 قدم نہیں چل سکتی تھی، 2 قدم نہیں چل سکتی تھی۔ کتنا رحمان اور رحیم ہے وہ خلق کرنے والا، جس نے احسن الخالقین اسی لیے کہا کہ جب مسجود ملائکہ کو خلق کیا تو احسن الخالقین کہا، اور اس کے بعد سے وہ منو وزن ہوا کا ہمارے اوپر رکھا کہ ہماری شریانیں اور وریدیں، آرٹریز اور وینز اپنی جگہ برقرار رہیں، تاکہ وہ منتشر نہ ہو جائے اور انسان بکھر نہ جائے، ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے۔ ایک بغیر آکسیجن ڈالے ہوئے، بغیر ہوا ڈالے ہوئے غبارے کو دیکھیے، اس کا وزن کیجئے، اور ایک کو ہوا سے پھلا کر اس کا وزن کیجئے، دونوں میں فرق آئے گا۔ تو ہوا وزن رکھتی ہے، تو یہ من وزنی ہوا موجود ہے مگر محسوس نہیں ہوتی، تاکہ آرٹریز اور وینس اپنی جگہ برقرار رہیں۔ اب پہلی آیت دیکھ لیجئے کہ میں نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا، کیا تمہیں آکسیجن نہیں دی، کیا تمہیں زندگی نہیں دی، اور وہ بوجھ جو تمہاری پیٹھ توڑے ڈالتا تھا، اس بوجھ سے تم کو ناشنا نہیں کر دیا، یعنی ہے مگر تم کو محسوس نہیں ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اگر آگے بڑھانا چاہیں تو صدقہ جاریہ ہے، آگے بڑھائیے گا، اور مجھے اپنے رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔